السلام علیکم، کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ اس محرم سے پہلے کچھ دوستوں نے ایڈوائز کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بہت محدود کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ٹریک کیا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک میسو قسم کی گرفتاریوں کی کمپین شروع ہوگی، اور وجہ اس کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ ہمیں یہ گرفتاریاں کرنا پڑ رہی ہیں کیونکہ ایف اے ٹی ایف کے اندر پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جانے لگا ہے، اور یہ گرفتاریاں اگر نہ ہوئیں، اور پھر وہ گرفتاریوں کا جو مرحلہ تھا وہ اپوزیشن نے اب تک تو ناکام بنا دیا، روک دیا اس کو کہ آپ کو گرفتار کیا جائے اور 180 دن تک آپ کو یہ نہ بھی بتایا جائے تو قانونی ہو کہ آپ کہاں ہیں یا آپ کے عزیز کہاں ہیں۔ وہ تو اپوزیشن نے خیر روک دیا، لیکن حکومت جو ہے وہ نئے بہانے تراش رہی ہے اس امر کے لیے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے نیک اور پاک اور اعلیٰ جسے کہنا چاہیے شہرت کے حامل جو ہیں افراد، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اعلیٰ عہدوں پہ لگائے جا رہے ہیں۔ آئی جی پولیس صاحب جو ہیں جی، وہ ان کے سامنے اگر تو لونگ تے میں لاچی گایا جائے تو وہ چڑ جاتے ہیں آگے سے، کیونکہ مصروف الائچیوں کا ایک ٹرک جی انہوں نے کہا جاتا ہے جی، اور پھر ان کے محکمے نے ان کو باقاعدہ اس کا قصوروار بھی قرار دے دیا تھا جی، اور وہ ان کی اے سی آر میں بھی لکھا ہوا، لیکن ان کے لیے فیلڈ اسائنمنٹ نہ ہونے کی بھی بات کی گئی تھی۔ لیکن چونکہ آج کل پورا پنجاب جنوبی پنجاب بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہر اعلیٰ عہدے کے اوپر جنوبی پنجاب کے انتہائی تھکڑ، کرپٹ، نااہل اور نالائق لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ اس صوبے کے اوپر ایک شخص جو ہے جو کہ لکنت تو نہیں ہے، تھتھا تو نہیں ہے، ذہنی طور پہ تھتھا آدمی ہے، وہ اس کو مسلط کیا گیا ہوا ہے، اور اس کے زیر اثر انتقام لیا جا رہا ہے جی پورے پنجاب سے، اور خاص طور پہ لاہور سے۔ اور لاہور میں جو رنگ روڈ پہ ٹریجڈی ہوئی ہے، یہ موٹر وے 1 سال پہلے اس کا افتتاح ہو چکا ہوا ہے۔ اس کو کس نے متعلقہ محکمے کے حوالے کرنا تھا، کس نااہل آدمی نے حوالے کرنا تھا، کس نالائق آدمی نے حوالے کرنا تھا، یہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ یہ وہ آنکھیں کھول کھول کے جس کا باپ آسٹریلیا میں پکڑا گیا تھا وہ بتائے آپ کو آ کے، کیونکہ وہ منسٹر ہے اس بات کا کہ یہ کس نے آفیشلی ہینڈ اوور کرنا تھا یہ پارٹ، اور کس فورس کو کرنا تھا، اگر کوئی فورس اس کی ذمہ داری نہیں لے رہی تو ٹھیک ہے۔ ٹریجڈی ہے جی، فرانس سے وہ اس لیے واپس آئی اپنے بچوں کو لے کے کہ میں ان کی صحیح ماحول میں پرورش کر سکوں، اور یہاں پہ وہ لٹ گئی، اور اس کو لوٹنے والوں کے جواز کے اندر جو ہے وہ لوگ شاید آج اس پروگرام میں بھی بول رہے ہیں جی، لیکن وہ لوگ دریدہ دہنی دیکھیں ان کی کہ وہ اس لٹنے والی کو کہتے ہیں کہ تمہارا قصور تھا، ٹھیک ہے، تم کیوں آئی سڑک کے اوپر اس وقت، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی جی اسے یہ سوچنا چاہیے تھا سڑک پہ باہر نکلتے ہوئے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑا کاؤنٹر نریٹو کہ جناب وہ وہاں پہ کیوں آئی اور وہ جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ ذہنی طور پہ بکے ہوئے، اخلاق باختہ اور بینکرپٹ لوگوں کو اگر دیکھنا ہو تو اس وقت پاکستان کے اندر حکمران جماعت کو دیکھ لیں اور اس کا دفاع کرنے والے دیکھ لیں۔ مجھے بہت شرم آ رہی ہے، پروگرام بھی نہیں ہو رہا مجھ سے، اتنی بڑی ٹریجڈی ہے، اور یہ لوکل معاملہ نہیں رہنا، وہ فورن نیشنل ہے، یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہونا ہے، اور جب انہوں نے جو آپ کو ڈنڈا پکڑ کے اور پھر آپ سے یہ سارا کچھ کروانا ہے تو آپ اس کا جواز فراہم کر رہے ہیں۔ پہلے ایف اے ٹی ایف کے لیے ایک ماحول بنانا شروع ہو گیا ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا جو ہے نا بابا بڈھا، اس نے بولنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مرغے بادنما ہے، اس سے پتا چل گیا کہ ایف اے ٹی ایف کے لیے اب کیا ہونے لگا۔ لیکن یہ جو ٹریجڈی ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، یہ ہو گیا ہے۔ میں اس دن بات کی تھی تو بھٹی صاحب نے کہا تھا کوئی ساڑھا یار بھی لگ جان دیا کرو، بھٹی صاحب تہاڈے یاراں نے ویکھ لو کی گل کھلا دیتے نے، ہن دسو کی کریے۔ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے جی۔ موضوع کیا ہے جی؟ مرثیہ ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے، اور گزشتہ 72 گھنٹوں سے یہ مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔ حرام ہے کہ ان کا دفاع کرنے والوں کے کانوں پہ کوئی جوں رنگی ہو، کیونکہ ان کو یہاں پہ سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا ہے، اور جس طرح وہ ایک سرکاری ملازم، میرے تنخواہ لینے والا، جس طرح وہ حکومت کے سیاسی مخالفین کا وہ جو بدماش ہے وہ نام لے رہا تھا اور اس پہ ٹھٹھا لگا رہا تھا، اس سے واضح ہو گیا کہ اس کو پاور کہاں سے مل رہی ہے اور اس کو لایا کہاں سے گیا ہے۔
اس قوم کے لیے کوئی آسانیاں کریٹ نہ کر سکنے والے اور ہمیں بتانے والے کہ آئندہ 3 سال کے لیے گیس کی بہت بڑی شارٹیج آنے والی ہے، کیونکہ ہم نے شاہد خاقان عباسی کو گیس کے مسئلے کے اندر کر دیا تھا، اور قطر کے ساتھ ہونے والی تمام مذاکرات جو تھے وہ اوپن کر دیے تھے، جس کی پہلی کلاز یہی تھی کہ یہ 2 اسٹیٹ کے درمیان سیکرٹ رہے گا۔ وہ جب ہم نے اوپن کیے ہیں تو قطر نے بھی اب ٹانگ کروا دیے، ٹھیک ہے، سعودیہ کے بعد قطر نے بھی ٹانگ کروا دی ہے، یو اے ای تو خیر ہے ہی ایج پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب جناب یہ اعلیٰ دماغ گورنمنٹ جو ہے یہ ان کا سانحہ ہے، اس کا کیا کیا جائے، کس پہلو کو رویا جائے۔ دوسرا ہے جی انٹرا افغان ڈائیلاگ شروع ہو رہا ہے سیٹرڈے کے روز، ہفتے کے روز، اور جو مائک پومپیو صاحب جو ہیں وہ اس دن مذاکرات کے اندر جو لنچ ہوگا، وقفہ ہوگا نا درمیان میں، ہاں جو لنچ ہوگا اس میں شرکت کے لیے خصوصی طور پہ آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف کی جو رہائیوں کی کنڈیشن تھی وہ جاری رہے گی۔ ان دی مین وائل امریکی فوجیوں کا انخلا جو ہے اور ان کے جو ایسٹس کا یہاں سے روانگی ہے وہ جاری ہے۔ اور یہ جو کچھ لوگوں کا خیال ہے جی، کچھ بد زبانوں کا، میں تو نہیں اس کو کرتا، کہ چونکہ بہت بڑے بڑے ایسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے راستے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، کراچی کے راستے یہیں پہ کہیں پہ اور امریکہ کے، تو پاکستانی قوم کو بھی کسی کنجل میں ڈالنا تھا تاکہ وہ اس طرف کوئی دھیان نہ جائے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اس لیے اٹھایا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی۔ یہ آج کے 2 موضوعات اور آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ آج ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نعیم مسعود صاحب، گرم دم جستجو اور نرم دم، آگے آپ ہی جوڑ لینا۔ پروفیسر بہت عمدہ آدمی ہے جی، اور بڑے جنگ کے اندر کالم بھی لکھتے ہیں اور اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب، جو پاکستان سے زیادہ بھارت میں مقبول ہیں اور ہمارے لاہور کے بیورو چیف ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور فون پہ میں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب۔ ممتاز بھٹی صاحب ہمارے اسلام آباد بیورو چیف ہیں۔ میں پروگرام کا آغاز جو ہے، ظاہر ہے پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ دکھی ہیں، تو میں بھٹی صاحب سے کر رہا ہوں۔ بھٹی صاحب، جس طرح یہ سانحہ ہوا اور جس طرح حکومت نے اس کو ڈیفینڈ کیا اور مسلسل ڈیفینڈ کری چلی جا رہی ہے، اس کے اندر آپ کو کوئی لاجک نظر آئی ہو تو میری رہنمائی فرمائیں۔ بھائی صاحب اس پہ کیا بولا جائے اور کیا نہ بولا جائے، عجیب سا معاملہ ہے کہ ایک بندہ جس کا نام عمر شیخ ہے، نون کرپٹ ہے، اس کا اپنا محکمہ جو پولیس کا محکمہ جو وہ کہتے ہیں جی بہت میں راشی افسر ہیں، فلانا ہے، بدعنوانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ فٹ نہیں ہے بندہ، اس کو نہ لگائیں۔ اس کے ریسکیو کے لیے، یعنی اس کو بچانے کے لیے جناب محترم قابل احترام ارسطو سوئم شہزاد اکبر صاحب بقلم خود اسلام آباد سے تشریف لے آئے لاہور۔ بھٹی صاحب اس کی ACR گھوم رہی ہے سوشل میڈیا پہ، 4 شرعی عیب ہیں اس کے جی میں نہیں کہتا جی، وہ ان کے محکمے نے لکھی ہے جی، ACR ان کے ہی سپیریئرز نے لکھی ہوئی، نہیں کہ محکمے کے سپیریئرز نے لکھی ہوئی ہے جی، جس میں 4 شرعی عیب ان کو بتائے گئے ہیں کہ ہر محکمے کے اندر وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ اب شہزاد اکبر صاحب کو مجھے تو ان کی صرف CCPO نے تو جو کہا سو کہا اس سارے معاملے کے اندر، اگر آپ دیکھ لیں، میں تھوڑی سی بات کر لوں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیٹسٹ اس میں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ اپوزیشن کی زبان نہ بولے، اس کے اوپر انہیں ڈوب مرنا چاہیے شہزاد اکبر صاحب کو کہ خدارا کیا یہ مسلم لیگ نون کا کام ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے؟ کیا وہ سڑک جو ہے وہ بھٹی صاحب اسی انہوں نے پانا ہوئے؟ یہ تو یہ ہو سکتا ہے رئیس صاحب، کوئی اس میں بعید نہیں ہے کہ شہزاد اکبر اگر بیچ میں کودا ہے تو یہ اپوزیشن کا ہی کام نکلے گا۔ اپنے ان کے جو ہیرے جواہرات اور صادق اور امین جو ہیں، ارسطو افلاطون اور سائنسدان سارے جو ہیں وہ ان کے پاس محفوظ ہیں، جنہوں نے چینی بھی نہیں مہنگی کی، جنہوں نے پیٹرول بھی نہیں کھایا، جنہوں نے آٹا بھی مہنگا نہیں کیا، جنہوں نے اپنے بجلی گھر بھی نہیں چلائے، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جنہوں نے شپنگ کارپوریشن کی سرکاری زمین کراچی کی اپنے کسی عزیز کو نہیں دی، ڈیرہ غازی خان میں کسی کو کچھ الاٹمنٹ نہیں کی، ایسے ایسے ہیرے تحریک انصاف میں ہیں۔ اب کیس کا سن لیں، کہا یہ جا رہا ہے جی کہ وہ پیٹرول انہوں نے کیوں ختم ہو گیا جی، وہ رات کے 12 بجے کیا نکلی۔ رئیس صاحب یہ ملک میرا ہے، ریاست میری ماں ہے، ماں کی ذمہ داری ہے میری حفاظت کرنا۔
کس کی ذمہ داری تھی؟ اس بندے کی جو آنکھیں باہر نکال کے کہتا ہے ہمیں بہت شرم نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے. کسی بندے کو کوئی شرم ابھی تک نہیں آئی. کوئی ڈوب کے نہیں مرا، نہ زمین پھٹ رہی ہے، نہ آسمان پہ کچھ ہوا، لیکن ہمیں پھر شرم نہیں آتی. ہم اتنے بغیرت ہو گئے محناس القوم کہ ہم بالکل کم از کم مذمت ہی کر دیتے. انٹرویو ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ نکلی کیوں ہے، وہ فرانس سمجھ کے نکلی ہیں جی، وہ کیوں نکلی ہیں جی، ان کا قصور تھا جی. اب ہوا کیا جی کہ اب جو لیٹسٹ اس میں آیا جی کہ کمیٹی ہم کھیل رہے ہیں. ہم نے کمیٹی کھیلنا ہے. حکومت کی یہ 2 سال میں کیا ترجیحات ہیں وہ سب کو پتا ہے. لاہور سے کراچی موٹر وے بنی ہوئی ہے جی، بن کے ملی ان کو، انہوں نے صرف کھولنی تھی، باقی وہ کھولی تک اس کے سروس ایریاز وہ نہیں 230 کلومیٹر کی ہے، سروس ایریاز نہیں بنے. کھلے بھٹی اس صاحب. کو 6 ماہ چونکہ میں گاؤں جاتا ہوں جی، میں اپنے گاؤں، میرا بھوپال والا گاؤں ہے، میں وہاں جاتا ہوں. میں نے 1-2 دفعہ یہ یوز کی موٹر وے. میں نے دیکھا کوئی اس میں بھی سروس ایریا، لے بائی ایریا، آرام کا ایریا، کوئی پولیس، آپ 250 پہ چلے جائیں آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں. اس پہ 90 کلومیٹر کی یہ موٹر وے ہے، یہاں پہ یہ واقعہ ہو رہا ہے. کوئی نیشنل ہائی وے اتھارٹی نہیں ہے. ٹول آپ لے رہے ہیں ماشاءاللہ، اب ٹول پورا تن کے لے رہے ہیں لوگوں سے. میرے جیسے بندے سے بھی میں بھی چپ کر کے وہاں جا کے پیسے بیگی بلی بن کے پیسے دیتا ہوں. باہر میں پتا نہیں کتنا بدماش ہوں، وہاں پیسے دے کے آیا ہوں. ہوا یہ جی مختصراً، خاتون بیچاری بدقسمت وہ نکل آئی، وہ سمجھی کہ یہ بھی فرانس ہی ہے شاید. اس نے کہا کہ یہاں تو کیا ہوگا، لوگ وہ کافر لوگوں کے ملک سے آئی ہے مسلمان بچوں ملک، کو اچھا ماحول فراہم کرنے کے لیے. اور ہمیں اتنے ہم لوگ شرمسار ہو گئے کہ ریاست مدینہ کا نام ہم لے رہے ہیں. وہ ریاست تھی جہاں پہ ایک عورت رات کو دریا کے کنارے. صاحب آپ اس بات کو چھوڑیں، اس خاتون نے اس واقعے کو رپورٹ کرنے کی انکار کیا اور ایک شرط کے اوپر اس نے ایف آئی آر کٹوائی کہ میرا نام نہیں دیا جائے گا. اور آپ اس حکومت کی بددیانتی دیکھیں کہ وہ ایف آئی آر جس کے اندر اس کا نام جگمگا رہا ہے اس خاتون کا، وہ انہوں نے میڈیا کو جاری کر دی. جی ٹھیک ہے، اور اس کی وہ رپورٹ بھی جاری کر دی ہے. اس کے اندر جس میں زیادتی شامل ہو گئی، جس سے زیادتی جو ہے وہ پروو ہو گئی ہے، وہ رپورٹ بھی شامل کر دی ہے انہوں نے، وہ کر کے میڈیا پہ دے دیا بھی لکھا ہوا ہے. جی سارا کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ جو پہلے آئی جی پنجاب تھے شعیب دستگیر، جن کو کہا گیا جی کہ وہ شاید پتہ نہیں کیا کرانا چاہ رہے تھے، انہوں نے 28 جولائی 2020 کو ایک خط لکھا جی کہ یہ موٹر وے کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی سیکیورٹی دے دیں، آس پاس گاؤں ہیں، جنگل ہیں، آپ کی مہربانی ہے. کسی نے دھیان نہیں دیا، اس شخص نے بھی دھیان نہیں دیا جس کی آنکھیں جو ہے 6 فٹ باہر آ جاتی ہیں. وہ اس کا وزیر ہے، نیشنل ہائی وے کا وزیر ہے. اپنا پھڑیا گیا چھڈو، بالکل وہی. اب آگے بات چلے، اب 14 لیٹسٹ یہ ہے جی کہ اس کیس میں 14 افراد کا جو وہاں پہ ریکارڈ یافتہ جو پولیس ایک روایتی تحقیقاتی وہ پکڑ لیے، ان کا ڈی این اے میچ کرنے شروع کر دیے، وہ نہیں ہوئے. اب فیلڈ اسپتال ایک قائم کرنے لگے ہیں کرول گھاٹی کے اوپر، جہاں پہ سارے گاؤں کے ڈی این اے کہ وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے، بھٹی صاحب ایسے کمال ہے، وہ یہاں رہے ہوں گے، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوں گے ان کے اور آگے اپنا ڈی این اے، جب انہیں پتا ہے، جب انہیں یہ معلوم ہے کہ جی عمر شیخ صاحب موجود ہیں جو ایف آئی آر کا، میں بالکل کوئی الزام نہیں لگا رہا جی معذرت کے ساتھ، یہ سارے الزامات سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ویڈیو کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کی تصویر کے ساتھ، کہ وہ 25,000 روپیہ ایک ایف آئی آر درج کرنے کا ریٹ لیتے رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ بھی نہیں کہہ رہے، یہ بھی کہتے کہ ویڈیو جہاز چلانی چلا لے. ہاں جی یہ بھی کہہ رہے ہیں، دھمکی بھی دے رہے ہیں، بالکل دے رہے ہیں. ویڈیو اب ریکارڈ وہ کی ہے، ساری باتیں صاحب اپنی جگہ، سر وہ آپ کچھ نہ کرتے، صحیح ٹریجڈی، صحیح وہ دھمکی دے رہے تھے. ممتاز بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بھٹی صاحب آپ نے جناب بھیجی کمک اسلام آباد سے لاہور آئے صاحب اکبر صاحب، سوری شہزاد اکبر صاحب، تو پھر جا کے کہیں معاملہ جو ہے وہ 240 لاکھ کے والے جو ہیں ان سے، سوری 420 لاکھ والے جو ہیں ان سے جا کے کہیں سوشل میڈیا پر کنٹرول ہوا، ورنہ تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا. کس طرف جا رہے ہیں بھٹی صاحب ہم؟ دیکھیں رضوان جی صاحب، پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ سرکاری چھتری فاشسٹ رویوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور جو اندھے پیروکار ہیں وہ اس کے اوپر بھی تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں. ایک ایسا شخص جو کہ 126 دن سڑک کے اوپر انلیگل بیٹھا رہا، پولیس کو مارا، ساری رکاوٹیں توڑی، جو اس کا دل کیا اس نے کیا، اور وہ کہتا تھا جلا دوں گا، گرا دوں گا. اس سے اتنا سارا برداشت نہیں ہو رہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ملازمین جو ہیں وہ اپنے جن کو نکالا گیا تھا، برطرف کیا گیا 700 ڈیلی ویجز ملازمین اور کچھ کانٹیکٹ ہیں اس میں، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کئی دنوں سے اوپن یونیورسٹی کے سامنے. ان کو
कल मगरब के बाद जो है जो वहाँ पे बैठे थे उनको उठा लिया गया, थाने में ले जाके चित्रौल की गई और उनसे लिखवा लिया गया I9 थाने में कि कल से आप यहाँ नहीं बैठेंगे और अगर बैठेंगे तो आपके ऊपर मुकदमात कायम किए जाएंगे, और उनको वहाँ से भगा दिया गया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है प्रेस क्लब के अंदर। ये किसी एक जगह नहीं हो रहा जो ये वाला इंसिडेंट है, ये तो खैर शर्म आती है इसको डिस्कस करते हुए भी, जो आईजी के कमेंट हैं और उसके ऊपर जिस तरह असद उमर समेत कई लोगों ने उसको जो है वो बिटवीन द लाइन रह के ये कहा है कि जी उसने कोई गैर कानूनी बात नहीं की, किस तरह की कार्रवाई उसके खिलाफ करें। एक साहब उसके डिफेंस में आ गए, इसी तरह एक और साहब जो हैं वो इसी तरह के बयान देने लग गए। देखें ये बेसिकली एक ऐसी हुकूमत है जो गलत काम करके डट के उसके ऊपर कहती है कि ये हमने किया है, और उसकी वजह ये है कि जो इनको लाए हैं उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो एक जबर नाफिज कर रखा है। ना उस मीडिया के ऊपर बात हो रही है, ना लिखा जा रहा है, ना सच बोलने की किसी में हिम्मत है मेरे समेत, और जो बोलता है उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और ये सारा कुछ इस पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, सबको मालूम है क्या हो रहा है, लेकिन ना किसी को एहतजाज की इजाज़त है। अगर कोई एहतजाज करेगा तो उठा लिया जाएगा। पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर एक इसी तरह का मामला हुआ जर्नलिस्टों का, और उसके ऊपर कॉल दी गई कि जी पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा किया जाएगा, और फिर आपको मालूम है कि वही लोग हरकत में आए, उनका करके दिखाओ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर वो कॉल जो है उसको वापस लेना पड़ा। तो देखें ये जो जबर का निज़ाम है ये मौजूद है, अपनी पूरी आबोताब के साथ इस वक्त अरूज के ऊपर है, और चलता रहेगा जब तक इसको चैलेंज नहीं किया जाता, जब तक पाकिस्तान के अवाम जो कि असल मालिक हैं इस मुल्क के, उनका डिस्कनेक्ट जो है अपनी सरजमीन के साथ बढ़ता जा रहा है हर आए दिन के साथ। और मैं बार बार ये कहता रहता हूँ बड़े दुखी दिल के साथ कि जितना ये डिस्कनेक्ट बढ़ेगा उतनी स्पेस उन पूतों को मिलती है जो कि अपनी मर्जी के तहत मुल्क को चलाने की सलाहियत रखती हैं। और ये इतना बड़ा एक खतरनाक और अलार्मिंग पहलू है रिजवान रईस साहब कि कोई 10-12 लाख बंदा इस मुल्क को नहीं बचा सकता। ये 21-22 करोड़ लोगों का मुल्क है। जब तक 21-22 करोड़ लोग इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे, जब तक 21-22 करोड़ लोग इसके अच्छे बुरे में जो है वो उसको अपना अच्छा बुरा नहीं समझेंगे, उस वक्त तक ना मुल्क आगे बढ़ सकता है, ना ये निज़ाम चल सकता है। ये फाशिस्ट रवैये, ये फाशिस्ट निज़ाम में नज़्म व नस्क चलाने का तरीकाकार, ये किसी बड़ी हमें ऐसी सिमत में लेके जा रहा है जिसका शायद तस्वुर भी हम करने से घबराते हैं। बोलना तो बड़ी दूर की बात है। रही बात, आप देखें इतने बड़े इंसिडेंट हुए, किसी मीडिया को सिंगल खबर ना छापने की, ना उसके ऊपर एक जुमला बोलने की तौफीक हुई, बल्कि इस मुल्क के अंदर जिस शख्स ने एक इंफॉर्मेशन दी उसको गद्दार और उसको कहा गया जी इसकी शरीयत मंसूख कर दें और ये कर दें वो कर दें। यहाँ पे इस तरह के रुझानात हों रिजवान रईस साहब, उसमें आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ? ये पाकिस्तान के अल्टीमेटली अवाम को ओनरशिप लेनी है इस मुल्क की और इस मुल्क की फैसला साजी की। ये जो जिस तरह से आए हैं, जो इनको लाए हैं, जिस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, इसमें नविश्ता दीवार है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। हाँ अलबत्ता ये जो ख्वाब खरगोश में हैं इनको ये नहीं मालूम कि हम किस सिमत में जा रहे हैं। और सिर्फ मुझे एक बात बता दें, आपकी खारजा पॉलिसी क्लैप्स हो चुकी हुई है, आपकी मईशत क्लैप्स हो चुकी हुई है। ये जो रोज कहते हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी, कहाँ से तरक्की हो जाएगी जब तक आपका पहिया ही नहीं चलेगा मईशत का? तरक्की कहाँ से? आपके तो प्राइवेट इदारे बंद हो रहे हैं, एक नहीं कई बिजनेस बंद हो गए हैं, लोगों के छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक जो है वो बंद हो चुके हुए हैं। यहाँ पे ये कभी हमें कहते हैं जी फलानी यहाँ पे वार शुरू हो गई है, फलानी वार शुरू हो गई है, तो बात ही ना करो भाई, बोलो ही नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या, पता नहीं जनरेशन फलानी और फलानी, जब इनके असासे पूछो जनरेशन शुरू हो जाती है, वार शुरू हो जाती है। और जब आवाम को रगड़ा देना हो उस वक्त जो है वो कोई वार नहीं होती। डिस्कनेक्ट जो पैदा कर रहे हैं वो उसके जिम्मेदार हैं, जो लोग आवाम को मायूस कर रहे हैं वो इस सारे मैस के जिम्मेदार है जो इस वक्त पैदा हुआ है। चले ब्रिगेड साहब,
یہ جو ڈسکنیکٹ کی بات کی ہے انہوں نے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن گزشتہ دنوں ہمارے اعلیٰ سپہ سالاران کی میٹنگ ہوئی. اس خطے کے اندر اس وقت ایک بڑی جنگ جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہوئی ہے، سراہنے کھڑی ہوئی ہے، جو انڈیا اور چائنا کی جنگ ہے، اور وہ کشمیر کے اوپر ہے، اور ہم کشمیر کے ہم بھی دعوے دار ہیں. لیکن اس کا ٹاپ آف دا لائن ایجنڈا تھا جی کہ فیس بک اور ٹویٹر پاکستان میں کیسے بند کیے جائیں، کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ 5th جنریشن میڈیا بار. ویسے میں میڈیا کا طالب علم ہوں جی، اور پڑھاتا بھی رہا ہوں، پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں نے ساری کتابیں فرول ماری ہیں جی. امریکہ میں پروفیسروں کو خط لکھا ہے جی، نوم چومسکی صاحب کو بھی ای میل لکھی ہے، اور جو کہ دنیا کے اندر آئیکون ہے صحافت کا. تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا یہ 5th جنریشن وار کیا ہے، یہ تو آپ سے مجھے پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے. لیکن ہم اپنے ہاں لڑی جا رہے ہیں جی، اور ہم فیس بک اور ٹویٹر بند کرنے کی بات کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ بولتے جو ہے، یہ جو چند شر پسند ہیں ان کو لٹکایا کیوں نہ جائے، ان کا منہ کیوں نہ بند کیا جائے. سر دکھی ہوں آج میں بہت زیادہ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور جس طرح اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے آپ کی لائی ہوئی گورنمنٹ نے. بہت نوازش رضوان صاحب، آپ نے پروگرام میں شامل کیا، اور جیسے کہ آپ نے خود آپ کے پینلسٹ نے غم اور غصے کا اظہار کیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس وقت نہ صرف یہ کہ آپ لوگ اور میں خود آپ سے کے ساتھ شامل ہوں، بہرحال پورا پاکستانی غمگین ہے کہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو کہ اوائڈیبل تھی، اور یہ ہو گئی ہے. تو ہمیں اسٹریٹ اوے بغیر کسی حجت کے یہ ہمیں کلیئرلی بتانا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے. اس کے ذمہ دار ہے پنجاب گورنمنٹ، اور پنجاب گورنمنٹ کے بعد اس کی ذمہ دار ہے پنجاب پولیس، اور ان دو جو ہیں ادارے کہہ لیں آپ ان کو، یہ دے آر ڈائریکٹلی رسپانسبل فار اٹ. ان کا کام ہے کہ تمام جو لوگ ہیں، جو سویلینز یا جو سٹیزنز ہیں، ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور وہ جو ان کے جو سی سی پی او صاحب کی بات ہے، آپ سب نے اس کے اوپر کافی بات کر لی ہے، تو میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. وہ بالکل ہی بات آؤٹ آف پلیس، ان کو تو وہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اور اس کا کوئی تک بھی نہیں تھا. بہرحال میں اب ایشو کی طرف آتا ہوں، یہ کہ دیکھیں اگر یہ موٹر وے بن گئی تھی تو جب تک یہ 100% اس کے تمام لوازمات پورے نہیں ہو گئے تھے، اس کو کھولا کیوں گیا؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو ٹریفک کو کھول دیا گیا تھا تو اس سے پہلے وہاں پہ موٹر وے پولیس کیوں نہیں تعینات کی گئی؟ اگر موٹر وے پولیس تعینات نہیں تھی، اویلیبل نہیں تھے لوگ، یا تعینات نہیں کی گئی تھی، تو پھر کوئی ٹیمپرری ارینجمنٹ کیوں نہیں کیا گیا تھا کہ جب تک اس کی اپنی موٹر وے پولیس نہیں بنتی اس وقت تک کوئی ٹیمپرری ارینجمنٹ کیا جائے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس خاتون نے 130 پہ موٹر وے پولیس کو انفارم بھی کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. رات کا کیا 12:30 1 بجے کا ٹائم تھا، 12 جو بھی ٹائم تھا، بہت دیر ہو چکی تھی اس وقت. تو کیا وہ جو وہاں پہ موٹر وے پولیس کے آفیسرز تھے ان کا فرض نہیں تھا کہ بجائے اس کے کہ خالی اس کو ایک ٹیلی فون نمبر دے دیتے، وہ اس بات کا یقین کرتے کہ وہ محفوظ ہے؟ تو بہت سی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سسٹم جو ہے وہ فیل ہوا ہے، اور میرے خیال میں یہ فیل اس لیے ہو رہا ہے کہ اٹس اے فیلئر آف گورننس، اور جو انفورسمنٹ آف لا جو ہے وہ جو ہے بالکل ہی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. صحیح. ایک بات ہوئی یہاں پہ ریاست مدینہ کی، تو میرے خیال میں ابھی ہمیں اس پہ بھی تھوڑی بات کر لینی چاہیے. تو جو اس کا پہلا ایک فیز 1، اگر آپ کیا، اور میرے پاس اچھے بہتر الفاظ نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے، کہ اگر فیز 1 میں وہ فیل ہو گئے ہیں کہ وہ تحفظ نہیں پرووائڈ کر سکے اس خاتون کو اور اس کی فیملی کو، تو کم از کم فیز 2 ہی میں یہ کامیاب ہو جائیں، انصاف کر دیں، صحیح. اور جو صحیح مجرم ہے اس تک جلد از جلد پہنچیں اور اس کو قرار واقع سزا دیں. صحیح. تو میرے خیال میں اگر فیز 1 میں وہ فیل ہو گئے ہیں، اب اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہو گیا تو اب اس پہ صرف کفِ افسوس ہی ملا جا سکتا ہے. مگر فیز 2 میں تو کامیاب ہوں، اور میرے خیال میں ہم سب کو مل کر ان کو اس بات کے اوپر ابھی آن اسٹیک رکھنا چاہیے کہ وہ اس عمل کو جلد از جلد کلوجر تک لے کے آئیں، اس کیس کو کلوجر تک لائیں، اور فوری طور پر یہ ان کا کام ہے جی، اور ساری دنیا کو معلوم ہو کہ جسٹس ہو. ایک آخری بات اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دوں کہ ابھی اس واقعے کے بعد ہمیں صرف یہ
نہیں کرنا چاہیے کہ مجرم پکڑ لی اور سزا دے دی. میرے خیال میں ایک بہت ساری جگہوں پہ پیراڈائم شفٹس کی ضرورت ہے. پیراڈائم شفٹ سے مراد میری یہ ہے کہ رویوں میں تبدیلی, یا وہ جو قوانین جو وجوہات یا جو کنڈیشنز جو ہیں جو چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرف وہ جائیں گی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کلچر ہمارا چینج ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اپلیکیشن آف لا یہ ہمارا بہت بہتر ہونا چاہیے. ہم لا کو اپلائی کرنے میں ہم بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. قانون ہے وہ اس کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی ہے. تیسری بات ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس. ابھی وہ ایم پی اچردیش سے آپ کا کیس ہم سب کے سامنے ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کسی کے پاس یہ کانفیڈنس ہے کہ یہ شخص بھی جو پکڑے جاتے ہیں اگر یہ عدالتوں میں چلے جائیں گے تو ان کو قرار واقعی سزا ملے گی جو اگر مجرم ہیں تو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک فیئر اور فری اور جسٹ ٹرائل ہونا چاہیے اوپن کورٹ کے اندر, اور سب کو جو بھی مطلب وہاں تک جانا چاہیں میڈیا اور جو آپ نے اچھا پوائنٹ آؤٹ بھی کیا, سجیسٹ بھی کیا کہ یہ ہونا چاہیے. آئی جی پولیس نے 250 اہلکار جو ہے وہ اس سیگمنٹ آف لاہور رنگ روڈ کے لیے اپوائنٹ کر دیے اور اب وہ 3 شفٹوں میں کام کیا کریں گے. جناب پروفیسر نعیم مسعود صاحب, تمام لوگوں کے خیالات آپ نے سن لیے ہیں. اب یہ 250 اہلکار جو ہے ان کا کیا فائدہ سر؟ ٹریجڈی ایک ہو گئی شدید قسم کی. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. میں رضی آپ کو بتاؤں کہ میں سکھر تک بھی جاتا ہوں اس موٹر وے پہ, اور آپ کو پتہ ہے ملتان جانا اور اسلام آباد جانا میرا لگا رہتا ہے. جی صحیح. میری مزدوری کا کوئی معاملہ اس طرح, اور اکیلا جاتا ہوں. بلکہ 2 ہفتے پہلے میں نے موٹر وے پولیس کی تعریف و توصیف میں ایک کالم بھی لکھا. لیکن بات کو ذرا اس جگہ پہ لاتے ہیں کہ رضی جب ایک ذمہ دار شخص اپنا فرض نہ نبھانے کی پاداش میں ایک مظلوم کو ذمہ دار ٹھہرا دے, وہاں آپ کا آئین, آپ کا قانون, آپ کی انسانیت, آپ کی اخلاقیات اور آپ کی ریاست ٹھس ہو جاتی ہے. اچھا میں یہ ٹھس کے لیے سی سی پی او کیا ہوتا ہے یار, اس کے میں بیان کی بات نہیں کر رہا. سی سی پی او تو پتہ نہیں کس موڈ میں تھا, کس چیز میں تھا, نوکری بچا رہا تھا, اپنے سفارشی کو جسٹیفائی کر رہا تھا جو اسلام آباد سے شہزادہ بن کے شہزاد اکبر کی صورت میں اس کے آپ پیچھے کھڑا ہوا, اور وہی اس کا سفارشی ہے. اس کی تو بات ہی چھوڑے, یہ تو فیشن ہے ہماری سیاست کا. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا, ہمارے اسلام آباد والے بٹی صاحب نے نام بھی لیا, اور وہ ارسطو ہیں پی ٹی آئی کے, اسد عمر صاحب. میں نے کبھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا, لیکن آج میں پوری قوم سے معافی کے ساتھ یہ کہتا ہوں مسٹر اسد عمر, آپ ایک جرنیل کے بیٹے ہیں. آپ نہ سڑکوں پہ اس طرح چلے ہیں, نہ آپ نے بھوک ننگ دیکھا ہے, نہ آپ کو لا قانونیت کا سامنا کرنا پڑا ہے, نہ کسی آپ نے حوالدار پولیس کے سے تھپڑ کھائے ہیں, اور نہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان قوم کی ضرورت کیا ہے اور پاکستان قوم کو چاہیے کیا. مسٹر اسد عمر, آپ لاکھوں میں تنخواہ لیتے رہے ہیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا, آپ نے کہا چلو اب سیاست انجوائے کر لیں. اسد عمر آپ سیاست میں لائے گئے ہیں, کاش آئے ہوتے تو اس معاملہ کو سمجھتے. آپ نے فرمایا کہ سی سی پی او لاہور نے یہ جو کہا ہے کہ خود خیال کرنا چاہیے تھا اس خاتون کو, جس کا سوچتے بھی میں کیا رضی جیسا ایک سخت بندہ بھی جس نے دنیا دیکھی آپ دیدہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ کس منہ سے کہا یار؟ آپ تو وفاقی وزیر ہیں, آپ نے تو جہاں کسی حلقے سے پی ٹی آئی کا محفوظ حلقہ ہوتا ہے عمران خان وہاں سے آپ کھڑے کر دیتے ہیں. وہ خدا کا واسطہ جس شخص کو میں نے کبھی ووٹ نہیں دیا, جسے شہباز شریف کہتے ہیں, وہ کم از کم ڈرامہ کرتا تھا, ہیٹ پہنتا تھا, لیکن ہاتھ میں مرہم رکھتا تھا. اور آپ لوگ, آپ کا شہزاد اکبر ہو ڈیئر, اینڈ بلکہ ڈیئرسٹ عمران خان صاحب, آپ کا شہزاد اکبر ہو, یہ سی سی پی او کیا چیز ہے, چاہے آپ کا اسد عمر ہو, ان کے منہ سے آگ کیوں نکلتی ہے؟ اسد عمر کہتے ہیں کہ سی سی پی او نے غیر قانونی بات نہیں کی, قانون کی یہاں بات نہیں کی, انہوں نے یہاں غیر اصولی بات کی ہے. غیر اصولی بات اسد عمر صاحب نہ نیوزی لینڈ میں, نہ اسرائیل میں, نہ سعودیہ میں, نہ کینیڈا میں ریٹرن آئین نہیں ہے.
لیکن لوگ اخلاقیات کو قانون سمجھتے ہیں. اور ارے میرے بھائی آپ کو 10ویں ترمیم بھی اس لیے، یہ 18ویں ترمیم بھی اس لیے چپتی ہے نا کہ اس کے 10th A میں شامل ہے ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل. میری طرف سے کسی بھی طرف سے 3000 لگا دے، وہ وہاں کیا لگائیں گے؟ ملتان سے لے کے سکھر تک جنگل ہے. پیپلز پارٹی والوں، سندھ والوں بچنا، وہاں کوئی معاملہ ہو گیا تو یہ بلاول پہ ڈال دیں گے. ٹھیک، ابھی یہ پتہ نہیں کس پہ ڈلنے والا ہے. اور عرض یہ ہے کہ یہ جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے رضی مجھ سے ہضم نہیں ہوتا، جو سی سی پی او نے کہا وہ میں ہضم کر گیا ہوں. ایک وفاقی وزیر کو یہ زیب ہی نہیں دیتا. شہزاد اکبر، ارے اللہ اکبر، اعجاز شاہ وزیر داخلہ ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مسٹر شہزاد اکبر مشیر داخلہ ہیں. تو مجھے تو آج لگا کہ پھر وزیر داخلہ بھی یہ ہیں. ایک وزیر داخلہ مشیر داخلہ اٹھ کے لاہور کے سی سی پی او کے پیچھے کھڑا ہو گیا. وہ بزدار کا بندہ آ کے کھڑا ہوتا تو ہم کہتے ہیں چلے بھائی پنجاب حکومت کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اگر بزدار، اب میں آپ کو ایک بات کروں، عرض یہ ہے رضی مجھے نہیں پتا، پروگرام بہت اوور ہو گیا، ٹائم آپ نے کیا مجھے، آپ نے آخر میں شاید اسی سازش کے تحت، مجھے پتا ہے آپ وقفے پہ جانے. چلے وقفہ لے لیں، وقفے پہ جا رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو انٹرا افغان ڈائیلاگ پہ بھی بات ہوگی اور اس موضوع پہ بھی احباب بات کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو جائے گی. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر صاحب کو میں نے جہاں سے ٹوکا تھا میں چاہوں گا کہ وہ وہیں سے اپنی بات شروع کریں اور اپنی بات مکمل کریں. دیکھیں میں نے اسد عمر سے بات شروع کی، شہزاد اکبر پہ بات ختم کرنے والا تھا کہ آپ وقفے پہ لیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایک ننھا سا معصوم سا کویشچن ہے، شہزاد اکبر کو کیا ضرورت پڑی؟ کیا پنجاب کا وزیر اعلیٰ کوئی نہیں ہے؟ اس کا عبد القادر بزدار ایک پروفیسر ہے، آدھی وزارت اعلیٰ وہ چلاتا ہے. بزدار صاحب کے 2-3 بھائی ہیں، وہ وزارت اعلیٰ چلا رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کبھی کسی، میں نام نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے آپ ناراض ہوں گے رضی، کبھی کسی وائس چانسلر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کرپٹ ہے، کبھی کسی سی سی پی او کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کرپٹ ہے، کبھی کسی وزیر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جو کرپٹ ہے. میں کہتا ہوں، نیب والوں کو بھی کہتا ہوں، وزیر اعظم کو بھی کہتا ہوں، شہزاد اکبر کو بھی کہتا ہوں، آپ سچ سے مار ڈالیں لوگوں کو لیکن جھوٹ سے ڈیلی زخمی نہ کریں. جو آپ زخم دیتے ہیں نا جھوٹ کے، وہ جو آپ زخم دیتے ہیں جھوٹ کے، وہ ناسور بنتے جا رہے ہیں. اور قوم اتنی افسردہ نہیں ہوئی تھی جب زرداری صاحب کو بھیجا گیا، یا گئے یا نہ آئے، قوم اتنی افسردہ نہیں ہوئی تھی جب میاں نواز شریف گئے. لیکن اب قوم آپ کے جانے پہ جشن منائے گی، ان کے جانے پہ جشن نہیں منائے گے. اور شہزاد اکبر صاحب یہ آپ کا قصور ہے، اس میں عمران خان کا اتنا قصور نہیں ہے. عمران خان کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ اپنے مشیروں پہ اعتماد کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں، اور مشیروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر کام ہی آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے ہمارا لیڈر ہم پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے. حکومتیں آنکھیں بند کر کے نہیں ہوتی، آنکھیں کھول کر کے ہوتی. ٹھیک ہو گیا. میں موضوع کی طرف بریگیڈ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، انٹر افغان ڈائیلاگ کا افتتاح ہو رہا ہے جی کل بریگیڈ صاحب، سیٹرڈے کے روز، اور وہاں پہ جو ہیں وہ آ گئے ہیں. پومپیو صاحب بھی متوقع ہیں جی کل کے لنچ کے اندر. کیسے دیکھ رہے ہیں جی؟ ٹائم کم رہ گیا لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا مختصراً ہماری رہنمائی کیجیے گا. رئیس صاحب یہ تو میرے خیال میں ایک وہ سٹارٹ ابھی ہو رہا ہے پیس پروسیس صحیح معنوں میں، کہ ابھی انٹرا افغان ڈائیلاگ آ رہا ہے اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں افغانستان میں امن آ جائے گا. اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے افغانستان میں امن آنا بہت ضروری ہے، کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا، افغانستان سٹیبلائز ہوگا تو یقینی طور پر پاکستان بھی سٹیبلائز ہو جائے گا. اور پاکستان کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک ٹرانزیشن آف پاور جو ہے وہ افغانستان میں، کابل میں بہت آرام سے ہو، اور جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ٹوٹلی افغان گورنمنٹ ہوگی، اور اس کو افغانستان کے تمام جو علاقے ہیں، تمام مختلف قسم کے ایتھنک گروپس جو ہیں ان سب کی سپورٹ حاصل ہوگی. اور پاکستان کو سب سے بڑی جو اس میں فائدہ ہوگا یا پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونی شاید بند ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی ٹیررسٹ
گروپس ہیں اور جو کہ ہندوستان اور NDS اور رو کی کہنے کے اوپر وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں آج کل، وہ امید یہ کی جاتی ہے کہ نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویسٹرن فلینک ہمارا پیسیفائی ہو جاتا ہے، اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، اور سی پیک کے تناظر میں انٹر کنیکٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے، ٹریڈ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان دونوں مل کر ایک بہت اچھے فیوچر کی طرف وہ دیکھ سکتے ہیں. جو اس میں پٹ فالز مجھے نظر آ رہی ہیں اس انٹرا افغان ڈائلاگ میں، اور کہ یہ بات چیت آگے جو چلے گی، اس میں 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ان کو ہمیں خاص طور پر ان پر نظر رکھنی پڑے گی کہ ان ایشوز کو یہ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے سالوں سے طالبان جو ہے اور افغان گورنمنٹ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ جو ہے، یہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے رہے. انہوں نے ایک دوسرے کے بہت زیادہ لوگ مارے ہیں. کیا یہ اپنی ساری رنجشیں قتل و غارت بھول جائیں گے اور دوستی کا اور امن کا ہاتھ بڑھا کر یہ ایک میز پر بیٹھ تو گئے ہیں، کیا یہ ایک حکومت ہی بنا سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. دوسرا ہے the type of government. یہ ان کی دونوں مختلف ہیں، آلموسٹ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے سے. طالبان چاہتے ہیں اسلامک شریعہ کہ گورنمنٹ ہو جو اسلامک شریعہ کے مطابق چلے. نیشنل یونٹی گورنمنٹ والے یا ناردرن الائنس والے چاہتے ہیں ویسٹرن پارلیمنٹری ڈیموکریسی. تو یہ کہاں پہ آ کے ان میں کامن گراؤنڈ آئے گی، اور کہاں پہ نئی جو گورنمنٹ آنی ہے افغانستان میں وہ کس شکل میں آئے گی؟ اس کے لیے میرے خیال میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن لکھنا پڑے گا. اور وہ کانسٹیٹیوشن ایک جو میں ایک سجیسٹ کر سکتا ہوں، ایک ہائیبرڈ سسٹم یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز تو ویسٹرن ایڈر فرنچائز کے حساب سے ہوں، کانسٹیٹیوشن میں اسلامک انجکشن کے مطابق تمام قوانین ہوں، اور اس طرح سے یہ دونوں کام مل کر ہو سکتے ہیں. مگر یہ بہرحال افغان لوگوں کا اپنا معاملہ ہے، وہی ڈیسائیڈ کریں گے. تیسرا بہت بڑا ایشو ہے ٹیررسٹ گروپس کا. وہاں پر ابھی اس وقت IS موجود ہے، القاعدہ ہے، تحریک طالبان پاکستان ہے، جماعت الاحرار ہے، ETIM ہے، ایسٹ ترکمانستان اسلامک موومنٹ ہے، اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان ہے، اور بے شمار جو ہیں مافیاز ہیں اور وار لارڈز ہیں. اب کیا طالبان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ تمام کے تمام ٹیررسٹ گروپس کو وہ ان کے سرکوبی کر سکیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور کیا ان کی مدد امریکہ کو نہیں کرنی چاہیے کہ جانے سے پہلے وہ ان سب گروپس کو ختم کر کے جائے، تاکہ جو نئی افغان گورنمنٹ بنے وہ پرسکون طریقے سے حکومت کر سکے؟ اور آخری سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ بالفرض یہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں اور نئی گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو برائے کرم ہمیں یہ اب سوچنا ہے کہ جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے جو مین آفیشلز ہیں، پریزیڈنٹ اشرف غنی، عبداللہ ستانک زئی صاحب، NDS کے جو تمام ان کے بڑے لوگ جو ہیں، ان کی افواج کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کا ڈسپوزل کیا ہوگا؟ کیا وہ افغان یہ جو نئی افغان گورنمنٹ بنتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ طالبان اس کو ڈومینیٹ کریں گے نئی گورنمنٹ کو، تو کیا وہ ان کے نیچے ان کے زیر سایہ ان کے نیچے کام کریں گے، ان کے ماتحت ہو کر کام کریں گے؟ کیا یہ لوگ منسٹرز بن جائیں گے، گورنر بن جائیں گے پروونسز کے؟ تو یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو کہ بہت حل طلب ہیں، اور ان کے لیے بہت زیادہ نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی. اوور آل اگر دیکھا جائے تو کم از کم ایک بہت پازیٹیو سٹیپ ہے کہ انشاءاللہ افغانستان میں بھی امن آئے گا اور پاکستان میں بھی. آغاز تو ہوا ہے. آپ کے ایک جو پوائنٹ ہے اس کا جواب میرے پاس موجود ہے، لیکن پروگرام کا وقت کم رہ گیا ہے، اس لیے وہ اٹھا رکھتے ہیں. جب آپ سے ملاقات ہوگی تو میں عرض کروں گا. یہ تمام پوائنٹس جو ہیں یہ سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں جو آپ نے ریز کیے ہیں. بھٹی صاحب، عبداللہ صالح نائب صدر افغانستان پہ حملہ ہوا پرسوں، خودکش حملہ ہوا، اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا، اس کا دعویٰ تھا میرا چہرہ بھی زخمی ہوا، لیکن جو ویڈیو پروگرام انہوں نے جاری کیا، ویڈیو میسج، اس میں ان کا چہرہ زخمی نہیں تھا. لیکن یہ عین اس وقت ہوا ہے جس دن یہ مذاکرات کرنے افغانستان کا وفد جو تھا وہ دوحہ پہنچا ہے. تو رکاوٹیں تو ہوں گی نا سر، لوگ اس میں. یہ جو عبداللہ صالح ہے یہ ناردرن الائنس کا ہے نا، یہ پاکستان کا نام تو گالی کے بغیر نہیں لیتا. پاکستان میں جتنی بھی سرگرمیاں ہوئی ہیں دہشت گردی کی، یہ اس کے پیچھے رہا ہے. NDS کا ٹرینڈ یافتہ ہے، راہ کا ٹرینڈ یافتہ ہے سر. یہ دیکھیں رضوان صاحب، یہ ان کی انٹیلیجنس کا بھی چیف رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اہم عہدوں پہ رہا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاک افغان بارڈر ہے اس کے دونوں طرف تشدد میں اور تشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے.
पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी दम तोड़ गई थी, जो एक अमन आया था, पिछले कुछ अरसे से वाकयात हो रहे हैं, वहाँ पर फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं और उनके जो दहशतगर्द हैं वो भी मारे जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल है। न सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर के साथ बल्कि इंटरनल भी जो वहाँ पे हमले थे उनकी इजाफा हुआ है। इंटेलिजेंस सेंटर एक के ऊपर वहाँ पे हमला हुआ और कुछ इस तरह के अहम टारगेट्स जो हैं वो लिए गए हैं। तो एक तो बात ये तय है कि जो अफगान अमल जो है वो अपने किसी नतीजे की तरफ या शुरू होता है और किसी ट्रैक के ऊपर चलना शुरू होता है तो उस दौरान सबसे पहले इंडिया के हाथ पांव फूटते हैं। उनको लगता ये है कि जैसे ही अफगानिस्तान में अमन हुआ, और ये वो कहते भी अपने मीडिया के ऊपर बड़ा खुलेआम, कोई छुपा के भी नहीं कहते कि वहाँ के जो जंगजू हैं वो कश्मीर में आके लड़ेंगे। दरअसल ये वो खौफ है इंडिया का और राह का जो इनको वहाँ पे सबूताज के ऊपर जो है वो मजबूर कर रहा है और ये मुसलसल वहाँ पे ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। फिर बलूचिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज्ड या टेररिस्ट तंजीमें जो हैं, कलदम तंजीमें जो हैं उनको, और वो भी इन्होंने छतरी प्रोवाइड की। तो बेसिकली ये इसको डिस्टेबल रखना चाहते हैं। और मज़े की बात ये है कि जो अमन अमल जिन्होंने शुरू करवाया और जो आगे चला रहे हैं अमेरिकन अपने इनखला के लिए, वो भी इनकी पीठ के ऊपर खड़े हुए हैं। तो अब देखें ये एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसमें स्टेक होल्डर्स की तादाद ज़्यादा, प्लेयर्स ज़्यादा हैं और गंद मचना है। ईरान के अपने मफादात हैं, उसमें रीजन के बाकी कंट्रीज जो हैं उनके भी मफादात हैं। चीन भी चाहता है कि वहाँ पे सूरत हाल तब्दील हो और अमन आए। पाकिस्तान का तो प्राइम टारगेट ही ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन आए ताकि पाकिस्तान में भी अमन आए। तो इस सारी सूरत हाल में जो स्पॉइलर हैं उनके पास इस वक्त स्पेस ज़्यादा है, क्योंकि जो ग्रोथ है मुख्तलिफ जंगजू ग्रो अफगानिस्तान के अंदर वो अब किसी एक आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या क़यादत के तहत काम नहीं कर रहे, वो बिखर चुके हुए हैं। और तालिबान की वजह से ये जो पॉइंट था कि जैसे ही वो कार्रवाइयाँ बंद करेंगे उनके लोग जो है वो तितर बितर हो जाएंगे, ये उनकी लॉजिक रही है शुरू से। वो ऐसा ही हुआ और काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोह हैं वो अपनी तरह अब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल में कोई जितनी जल्दी ये अमन अमल जो शुरू हुआ, मुज़ाकरात शुरू हुए, किसी नतीजे के ऊपर अगर ये पहुंच जाएं तो शायद को बेहतरी के चांसेस हैं। अगर ये लिंगर ऑन होता है और इस तरह कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं तो ये पीस प्रोसेस जो है खुदा ना खास्ता डिरेल हुआ तो वहाँ पे मजीद खूनरेजी का खतरा है और पूरे रीजन के अंदर डिस्टेबलाइजेशन जो है वो आ सकती है। हमें तवक्को ये करनी चाहिए, पाकिस्तान इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, बाकी रीजन के मालिक भी अपना अपना किरदार अदा करें कि ये जो अमन अमल है जल्द अज जल्द अपने नतीजे की तरफ जो है वो पहुंचे और वो यकीनन एक वसील बुनियाद अफगान हुकूमत है जिसमें तमाम धड़ों को वहाँ पे हिस्सा मिले और वो किसी एक मैकेनिज्म के तहत आकर जंग छोड़ के अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। बिल्कुल ठीक है। अपना प्रोफेसर साहब, चीज़ें जो हैं वो डायलॉग की तरफ बढ़ी हैं और अब तक तो उन्होंने कोई नहीं होने दिया अपने वो जो भी चीज़ें थी डिले हुई हैं लेकिन वो ट्रैक पे चल रही हैं। देखिए, मुझे नहीं रज़ी लगता कि ये कोई मामला बड़ी जल्दी सुलझने वाला है। मेरी एक बात जो मैंने तारीख़ में देखी है, जहाँ अस्करियत पसंदी और अमेरिका परस्ती इकट्ठे हो जाएं वहाँ अमन और मामलात का सुधरना इतना आसान काम नहीं रहता। सही। वैसे आप एक लतीफ़ा सुन लीजिए कि एक नॉर्वेजन ने ट्रंप को की सिफारिशात की हैं कि इसे अमन का नोबेल प्राइज़ दिया जाए और इससे पहले भी 2018 में नॉर्वेजन बड़े शुगली नहीं मान। अच्छा, वो ये कहते हैं, ज़रा गौर कीजिए, उनके कहने पे गौर फरमाइए, वो कहते हैं जी देखें इजराइल और अरबों को करीब किया ट्रंप ने और ये अमन का बहुत बड़ा काम है। अच्छा। 2018 में जिसने नोबेल प्राइज़ की सिफारिश की थी उस शख्स ने कहा कि जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया को मोहब्बतों से करीब किया है और मोहब्बतों के करीब तर किया ट्रंप ने, लिहाजा इन्हें नोबेल प्राइज। एक बात मैं जाते जाते लतीफ़े में ये भी कर दूं कि अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं तो अमन के लिए सिफारिश आप भी कर सकते हैं। अगर आप वजारत खारजा के डायरेक्टर हैं तो आप भी सिफारिश कर सकते हैं किसी मुल्क के सरबराह। सिफारिशें करने में कोई सिफारिश हो सकती है। चलो तुसी मेरी सिफारिश करो ना। लेकिन अर्ज ये है रजी, मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो कश्मीर का मामला और अफगानिस्तान का मामला है, ये दोनों मामलात ऐसे हैं
کہ اس کو ایک تو راہ کبھی بھی سدھرنے نہیں دے گی، دوسرا کبھی امریکہ یہاں امن چاہے گا نہیں، اور تیسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے افغان کے بہت سارے افغانیوں پہ، سب پہ نہیں، ان پہ بھی مجھے شک ہے کہ وہ امن چاہتے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ طالبان کی چھوٹی چھوٹی اپنی پاکٹس بنی ہوئی ہیں، دوسرے نہ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، نہ بات کہیں جاتی ہے، نہ یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے یا کروا سکتا ہے تو پٹھی نو پوچھو۔ پٹھی صاحب آخری منٹ جے 30 سیکنڈ جے۔ رئیس صاحب امریکہ کبھی نہیں چاہے گا وہاں پہ امن ہو، اگر امریکہ امن کرا دے گا تو اتنی بڑی مقدار میں جو اسلحہ وہاں وہ بیچتا ہے وہ کس کو بیچے گا؟ ہمیں تو کہاں بیچنا ہے، اس نے انڈیا کو بیچنا ہے، تو انڈیا کو بیچے گا تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ بحیثیت جسہ مل جائے گا۔ صرف اتنا ہے کہ جب تک میں بار بار یہی کی بات پہ میری قائم ہوں، میں فرم بلیف ہے میرا کہ جب تک تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہو کر امن کے مذاکرات کی نیت سے نہیں بیٹھیں گے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ ان تمام باتوں کے اوپر کاؤنٹر نریٹو بھی دیے جا سکتے تھے، ان پہ بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ میں اپنا وی لاگ کرتا ہوں، رضی نامہ کے نام تھے، میں ان تمام پوائنٹس کے وہاں پہ جواب دوں گا، ضرور دیکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔